السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کے منتظر رہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں سے 2 حدیثیں بیان فرمائی، جن میں سے ایک کا ظہور تو آپ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے ہیں اور دوسری کے منتظر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن مجید اور حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا کہ آدمی ایک مرتبہ سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کا ہلکا سا داغ پڑ جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ سوئے گا تو وہ داغ چھالے کی طرح ہو جائے گا، جس طرح ہم پاؤں پر انگارہ پھینکے تو اس سے ایک پھولا ہوا چھالا سا نکل آتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پھر یہ حال ہوگا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ فلاں لوگوں میں ایک امانت دار شخص ہے، اس کے متعلق یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ کتنا عقل مند، بلند حوصلہ اور بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں بھی رائے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ خرید و فروخت بلا خوف و خطر کیا کرتے تھے۔ اگر وہ تاجر مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے بے ایمانی سے روکتا، اور اگر وہ عیسائی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب بے ایمانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے کہ 100 میں سے ایک بھی تیز یعنی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ یکی بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے اور فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا کر فرمایا کہ اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلط ملط ہو کر رہ جائیں گی۔ شاید ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ
تم اللہ سے ڈرو، نیکی کا کام کرو، برائی سے دور رہو اور لوگوں کو چھوڑ کر بالخصوص اپنی فکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، قطع رحمی پھیل جائے گی، ہمسائے برے ہوں گے، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار خیانت کرنے لگے گا۔ امانت داری کا خاتمہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا ظہور عرصہ دراز سے ہو چکا ہے، جو بتدریج بڑھتے ہوئے قیامت پر منتج ہوگا۔ امانت داری رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ خیانت رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت، امارت و خلافت، انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، بلکہ ہر ذمہ داری پر غیر ذمہ دار یعنی انورتی کو فائز کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب اونچی جگہ سے خیانت کا سیلاب بہنا شروع ہو جائے تو اس سے نچلی سطح کا محفوظ رہنا بعید از قیاس ہے۔ خیر القرون سے ہی یہ سیلاب بہنا شروع ہو چکا تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے مابین حصول قیادت پر لڑائیاں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ امانت داری مفقود ہوتے ہوتے خیانت داری پھیل جائے گی، حتیٰ کہ ہر طرف چور، ڈاکو، کمینے، لالچی قسم کے لوگ عام ہوں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ موجودہ جمہوری دور میں ہر خائن و بدکردار یعنی ووٹس سیاست و قیادت اور عہدے کا طالب ہے، حالانکہ عہدہ ایک ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی ہے اور امانت ہے جس کا حقدار صرف اور صرف وہ نیک اور امانت دار شخص ہے جسے ہر وقت اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس موجزن رہے۔ علاوہ ازیں وہ کسی عہدے کا طالب و متمنی ہرگز نہ ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَىٰ هَٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَایَةٍ مَنْ أَرَادَ۔ ترجمہ: اللہ کی قسم، ہم ہرگز کسی ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں سونپتے جو اس کا طالب یا حریص ہو، اور ایک اور روایت میں اس طرح سے لکھا گیا ہے شاید کہ جو اس کا ارادہ رکھتا ہو۔ جبکہ موجودہ سیاسی نظام میں اسلامی سیاست یعنی اسلامک پولیٹکس کے بالکل برعکس و متضاد ہے، اور یہ ان خواتین و حضرات کے لیے جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست کا کیا کام، یعنی جو دین اکمل تو یعنی جو مکمل و کامل دین ہے اس میں ہی زندگی کے بہت سے اہم شعبوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔